کہ اگر کوئی بھی بندوبست کرے گا ہندوستان، کوئی بھی بندوبست کرے گا جس کے تحت پانی کا ایک قطرہ بھی موڑے پاکستان کا، تو ہمارے پاس قانون کہتا ہے، انٹرنیشنل قانون کہتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کی ریگولیشنز کہتی ہیں، باقاعدہ ان کی کنونشنز کہتی ہیں، UN چارٹر کہتا ہے کہ ہم جا کے اپنے میزائلوں کے ذریعے، اپنے پلینز کے ذریعے، اپنے فوجیوں کے ذریعے اس کو تباہ کر سکتے ہیں۔ کشن گنگا ڈیم بنایا سر انہوں نے، رتلے ڈیم بنایا، اس پہ بھی ہم بڑی دیر بعد آربیٹریشن اور اس میں گئے۔ انہوں نے کوشش کی، کچھ ہم سکسیڈ کیا، کچھ ہم سکسیسفل تھا ہمارا کیس، کچھ ہمارا ابھی پینڈنگ ہے امپلیمنٹیشن کے لیے۔ لیکن میں اس پہ اس لیے ذکر نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ بڑا اہم سینسٹیو معاملہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم اس کو ان کیمرہ ہی ڈسکس کریں اس والے معاملے کو۔ لیکن انٹرنیشنل لاء پہ میں آتا ہوں سر، کہ جو ایک تو میں نے بتایا وجہ کہ کیوں نہیں وہ کر سکتے ٹریٹی کے تحت۔ انٹرنیشنل لاء بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ انٹرنیشنل لاء میں جیسا میں نے بتایا کہ ہم لوور ریپیرین ہیں اور وہ اپر ریپیرین ہیں، تو لوور ریپیرین کو بہت سارے حقوق دیے ہیں انٹرنیشنل لاء نے۔ پانی کا قانون میں اسٹڈی کیا ہے، بہت زیادہ اسٹڈی کیا ہے۔ اس کو میں سمپلیفائی کر کے یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ پانی کا قانون انٹرنیشنل بین الاقوامی یہ کہتا ہے سر کہ پانی جو ہے وہ ایک لوور ریپیرین کے لیے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے، یعنی ایک بنیادی انسانی حقوق ہے۔ اور وہ اس کے لیے آپ اگر ریفر کرنا چاہیں تو آرٹیکل 11 اور 12 مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آرٹیکل 11 اور 12 ہے یونائٹڈ نیشنز کمیٹی آن اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس کا، جو 1966 اس ٹریٹی کے بعد امیجیٹلی دیا تھا یونائٹڈ نیشنز نے۔ اور جنرل اسمبلی کی بے تحاشا ریزولوشنز ہیں، انکلوڈنگ ریزولوشن نمبر 64 آف 292۔ ریزولوشن نمبر 64 نے یہ کہا کہ یہ جو پانی کا ایشو ہے، اس کے ساتھ دو اور فنڈامنٹل رائٹس ہیں، دو اور بنیادی حقوق ہیں۔ ایک ہے فنڈامنٹل رائٹ آف ہیلتھ اور ایک ہے الٹیمیٹ رائٹ۔ وہ الٹیمیٹ رائٹ کیا ہے سر؟ بنیادی حق زندگی کا، فنڈامنٹل رائٹ آف لائف۔ تو جب آپ پانی کی بات کرتے ہیں، پانی کا مطلب یہ ہے اگر پانی کے ساتھ کوئی آپ کی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے پانی کے ذریعے، تو وہ آپ کی رائٹ ٹو لائف کو اٹیک کر رہا ہے۔ تو بین الاقوامی قانون میں ایک اپر ریپیرین کو یہ حق نہیں ہے، اور انڈیا اگر یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ایک ایسی بات کر رہا ہے جو کہ قانون میں جائز ہی نہیں۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں سر؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کریں کیا؟ پہلی بات تو ہمیں بڑا کلیئرلی ایک ویژن آنی چاہیے، بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انڈیا کا یہ جو یک طرفہ ایکٹ ہے، اور یک طرفہ کہنا ہے کہ ہم ٹریٹی کو نہیں مانتے، اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، یہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ یعنی کہ ہمیں ضرورت ہی کچھ نہیں کرنے کی۔ اگر وہ یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات کی حد تک ہے، اصل میں وہ ٹریٹی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جب ٹریٹی کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو قانون کیا کہتا ہے؟ جب ایک ٹریٹی کو ہوتے ہوئے بھی کوئی نہیں مانتا تو بین الاقوامی قانون کیا کہتا ہے؟ بین الاقوامی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی سیلف ڈیفنس میں ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ ٹریٹی کو بچانے کے لیے کریں۔ یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے سر؟ یہ سر میں بڑی ایک ون لائنر کہتا ہوں آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندوبست کرے گا ہندوستان، کوئی بھی بندوبست کرے گا جس کے تحت پانی کا ایک قطرہ بھی موڑے پاکستان کا، تو ہمارے پاس قانون کہتا ہے، انٹرنیشنل قانون کہتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کی ریگولیشنز کہتی ہیں، باقاعدہ ان کی کنونشنز کہتی ہیں، UN چارٹر کہتا ہے کہ ہم جا کے اپنے میزائلوں کے ذریعے، اپنے پلینز کے ذریعے، اپنے فوجیوں کے ذریعے اس کو تباہ کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی قانون یہ کہتا ہے کہ اعلان جنگ ہوتا ہے جب آپ ٹریٹی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے، ایک معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ اس کو پانی کو موڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ اعلان جنگ ہے، اور دوسرا ملک یعنی کہ پاکستان ہر وہ کام کر سکتا ہے ہر سطح پہ، قانونی، ڈپلومیٹکلی اور ملیٹریلی، وہ جا کے اس کو تباہ کر دے۔ یہ ہے پوزیشن۔ اور اگر آپ نے کوئی ریفرنس لینی ہے تو آرٹیکل 51 آف UN چارٹر کا ذکر کر دیں، آرٹیکل 54
آف ویانا کنونشن آن ٹریٹیز کا آپ ذکر کر سکتے ہیں. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آرٹیکل 49 یہ آف دا کنونشن آپ اس کا ذکر میں کر دوں گا. بہت ساری قوانین ہیں بڑے کلیئر ریلیونٹ جو کہ ہمیں یہ حق دیتے ہیں. تو میرے نظر میں ہمیں یہ اس وقت آئیڈیل موقع ہے کہ ہم ہندوستان کا اصل چہرہ دکھائیں اور یہ واٹر ایشوز پہ ہم کسی قسم کا جو ہے ان کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں. میری نظر میں سر آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کیئرفلی چلنا ہے. اور یہاں میں حکومت کو ایک ریکویسٹ کروں گا, آواز ان تک پہنچ جائے گی. میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ دیکھیں جو میں نے ذکر کیا تھا ابھی پہلے 2 کیسز کا, جو ایکسپرٹ کے پاس ہمارا ڈسپیوٹ گیا تھا, پہلے ڈیمز جو انہوں نے بنائے تھے, اس میں انہوں نے جو چیز استعمال کی تھی ہمارے خلاف وہ تھی کہ اس وقت کے چند منسٹرز نے کوئی سٹیٹمنٹس دے دی تھی اور وہ سٹیٹمنٹس کو استعمال کیا گیا تھا اس ایکسپرٹ کی فیصلے میں ہمارے خلاف. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی حکومت سے کہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے, اس میں 1 یا 2 ڈیزگنیٹڈ منسٹر, ہم تو بول سکتے ہیں آج اپوزیشن ہم, کیونکہ ہماری وہ آفیشیل سٹیٹس نہیں, لیکن اگر وہاں سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ بہت نقصان دہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے. اس لیے یہ سمجھیں جو میں نے آج تھوڑا سا اس کو بریفلی بتایا, آپ نے مجھے ٹائم کی چونکہ پابندی کی تو میں نے اس کو بریف کر دیا, لیکن اس چیز کو سمجھیں اور اس کی ایک ایک شق کو سمجھتے ہوئے ٹریٹی کی بھی اور قانون کی بھی اس کے مطابق بات کریں. ان کا کہنا یہ ہے, آخری بات میں کر دوں, ہندوستان یہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان نے, ان کا الزام ہے کہ ٹیررزم کیا اور انہوں نے اسی کی وجہ سے فلالس فلیگ آپریشن کیا, اور وہ کہتے ہیں ٹیررزم چونکہ کیا تو یہ ٹریٹی کی خلاف ورزی ہو گئی. لیکن اس کے اوپر 3 بین الاقوامی قانون میں فیصلے ہیں, اور وہ فیصلے یہ ہیں کہ اگر آپ نے ٹریٹی کو پہلے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے تو آپ یہ والا ایکسکیوز نہیں استعمال کر سکتے. پاکستان کی 3 جنگیں ہو چکی ہیں ہندوستان سے, 3 جنگیں, اس ٹریٹی کو نہیں چھیڑا گیا. کیوں نہیں چھیڑا گیا؟ کیونکہ یہ ٹریٹی ڈیزائن ہی اس طرح کی گئی تھی کہ اگر کوئی ملٹری کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی سیاسی مسئلہ ہوتا ہے یا ایک حکومت جاتی ہے دوسری حکومت آتی ہے تو اس کا ٹریٹی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. ٹریٹی کو ڈیزائن بڑے اہم لوگوں نے کیا, دنیا کے سارے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے یہ ساری چیزیں سوچیں اس وقت کہ کیا ہوگا اگر جنگ ہوگی دونوں ملکوں میں تو کیا یہ ٹریٹی ختم ہو جائے گی, کیا ہوگا اگر ایک ملک دوسرے کے خلاف الزام لگائے گا تو یہ ٹریٹی ختم ہو جائے گی. لیکن انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے, بین الاقوامی قانون کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ٹریٹی اس سے بالاتر ہے, یہ ٹریٹی سروائیول ہے پاکستان کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں آخر میں سر کہ ہم لوگ سارے, چاہے پنجابی ہوں, پٹھان ہوں, بلوچی ہوں, سندھی ہوں, جہاں سے بھی ہوں, ہم ہیں پاکستانی. پانی کا ایشو جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں, جھگڑتے ہیں, وہ اپنا گھر کا مسئلہ ہے. لیکن اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہم نے پارٹی بازی, جو پارٹیز کے اپنے اپنے موقف ضرور ہوں گے, لیکن اگر بانسری نہیں رہے گی تو کیا ہوگا, میوزک تو نہیں بجے گی. اس لیے ہمیں خیال رکھنا ہے سر کہ یہ جو ہمارا پانی کا ایشو انڈیا کے ساتھ اس وقت ہے, ہم اپنے ایشوز کو سائڈ پہ کریں اور پہلے اس کو ٹیکل کریں, اس کو ہم ختم کریں, اور دیٹ از دا اسپرٹ جس میں میں اینڈ کروں گا اپنی یہ تقریر. تھینک یو.